بیویاں کون سی ایسی غلطیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے مرد ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہے وہ بناتا ہے اور دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے اور دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے؟ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں عورت کا بھی کوئی قصور ہوتا ہے یا مرد کا ہی قصور ہے، یا مرد ہی فطرت سے مجبور ہے اس لیے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہے وہ بناتا ہے؟ تو ڈیٹیل سے آج جو ہے اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ اپنے شوہر کو اپنی طرف اٹریکٹ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ اگر وہ باہر کی عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے تو ہم نے ایسا کیا کرنا ہے کہ آٹومیٹک ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن پانے کے لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اچھا، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ بہت ہی ڈیٹیل سے ہم بات کرنے والے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرز کے اوپر۔ مردوں کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہماری سوسائٹی میں بہت ہی کامن چیز ہو چکی ہے، اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بیویوں کی ہی کچھ ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہسبینڈ یہ سب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ہسبینڈ بھی ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں مبتلا ہیں اور آپ کو ٹائم نہیں دیتے اور آپ کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ کون سی مسٹیکس ہیں اگر آپ سے ہو گئی ہیں تو آپ نے اب کس طرح سے اپنے ریلیشن کو بہتر بنانا ہے۔ ہم میں سے بہت ساری عورتیں یہ مسٹیک کرتی ہیں کہ وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کرتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے اوپر ڈاؤٹ کرنے لگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ہسبینڈ کو شک کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ اعتماد کا ہی رشتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تو آپ کا ریلیشن جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ایک کڑی نظر جو ہے اپنے ہسبینڈ کے اوپر ہر عورت کو رکھنی چاہیے، اور ہر عورت میں اتنی سینس ہوتی ہے، وہ یہ چیز بہت اچھے سے جو ہے وہ پہچان لیتی ہے۔ اگر اس کے ہسبینڈ میں کوئی ایسی ویسی عادت ہو تو اسے پتہ چل جاتی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ بات بات پہ شک کرنا، یا ہسبینڈ کو شک کی نظر سے دیکھنا، یا ان کا فون چیک کرنا، یا وہ جس سے بھی بات کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کی باتوں کو سننا، تو یہ چیز کوئی بھی ہسبینڈ جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتا۔ مسٹیکس جو ہوتی ہیں نا وہ ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور ہسبینڈ اور وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت پیارا رشتہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو ٹھیک کر سکیں، ایک دوسرے کو بتا سکیں اور ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ اور ہماری ماؤں کا جو دور ہوا کرتا تھا نا وہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی سمپل دور ہوا کرتا تھا، اور اس دور میں جتنا میں کہتی ہوں سادگی تھی نا اس وقت میں، اس دور میں، اتنی ہی اس دور کی برکتیں بھی تھی۔ اور آج کل جتنی زیادہ ہمیں فیسیلیٹیز ہیں، جتنی زیادہ آسائشیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہر کام کو کرنا بہت آسان ہے۔ اگر کوئی انسان کچھ بھی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو سیکھ سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا جہاں پر بہت زیادہ بینیفٹ ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا نقصان بھی ہے۔ یہ سب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے جو ہے وہ کس طرح سے فائدہ لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی چیز سے فائدہ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم سوشل میڈیا کا غلط یوز کرتے ہیں، یہ غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں یا سیکھتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہی مین ریزن ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پر بہت ساری الٹی سیدھی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ ریئل لائف ہے، ریئل لائف میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کی لائف جو ہوتی ہے نا وہ ایک فیک لائف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہر ولاگر، ہر انسان وہی سب کچھ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے جو ہم لوگ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ہماری ماؤں کا دور ہوا کرتا تھا اس وقت سکھانے والے صرف اور صرف ہمارے بڑے ہوا کرتے تھے، اور ہم صرف، ہماری جو مائیں تھیں وہ انہی کی بات سنتی تھی اور مانتی تھیں، اور جو وہ کہہ دیتے تھے تو اسی طرح سے بس وہی ہمارے لیے جو ہے نا سب کچھ ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہوتی تھی کہ اس وقت کبھی بھی جو ہے نا اس طرح کی باتیں جلدی سننے کو نہیں ملتی تھی کہ فلاں کی بیٹی کا گھر خراب ہو گیا ہے یا فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔
تو آج کل تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت عام ہو چکی ہیں. اس کی ایک ریزن جو ہے نا سوشل میڈیا کا غلط یوز بھی ہے. اگر ہمیں سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں, ہمیں یہ فیسلٹی ملی ہوئی ہے, ہمارے پاس یہ سہولت ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بہتر طریقے سے یوز کریں, ہم اس سے فائدہ لیں, نہ کہ ہم غلط چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کریں. اور اگر ہم اپنے آج کے ٹاپک ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کا اس چیز میں بہت بڑا رول ہے. سوشل میڈیا پر ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی مرد یا عورت ایکسٹرا میرٹل افیئرس میں بہت ہی آسانی سے مبتلا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سراسر ہماری بربادی کا باعث بنتی ہیں. خدا را اگر آپ سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کسی اچھی چیز کو دیکھیں, کسی اچھی چیز کو پروموٹ کریں. اچھا, جو مرد ہوتا ہے نا, چاہے وہ جتنا بھی نکما اور نکارا کیوں نہ ہو, لیکن وہ یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنی بیوی سے کہ اسے ہر حال میں جو ہے نا پوری رسپیکٹ دی جائے, پوری رسپیکٹ کے ساتھ اس سے بات کی جائے. محبت اور رسپیکٹ یہ دو چیزیں, ان کے اوپر مرد جو ہے نا وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ محبت سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ رسپیکٹ جو چیز ہے نا یہ مرد کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور ہم خواتین اکثر ایسا کرتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر شارپلی بات کرتی ہیں, یا ہمارا بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہے. تو پھر مرد رسپیکٹ پانے کے لیے جو ہے نا وہ دوسری عورت میں یہ چیزیں تلاش کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جو اس کو گھر کی عورت میں نہیں ملتی. لہٰذا آپ چاہے جتنے بھی غصے میں ہوں یا آپ کے ہسبینڈ ہی قصوروار کیوں نہ ہوں, لیکن آپ نے ہمیشہ یہی کوشش کرنی ہے کہ بات کرنے وقت آپ کی جو ٹون ہے وہ بہت ہی کام ہونی چاہیے. آلویز بی ریسپیکٹفل ود یور ہسبینڈ ان ایوری سچویشنز. جی, تو اب بات کرتے ہیں اگر آپ کے ہسبینڈ ایکسٹرا میرٹل افیئرس میں ہیں تو آپ کس طرح سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, واپس ان کو لے کر آ سکتے ہیں اپنی طرف, کیسے آپ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو اس سب کے لیے بھی دو چیزیں ہی میٹر کرتی ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ محبت اور رسپیکٹ. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چاہے آپ کے ہسبینڈ جس طرح کے بھی ہیں, آپ ان کو اس طرح سے جو چیز وہ چاہ رہے ہیں نا آپ ان کو وہ چیز دیں. وہ جتنی رسپیکٹ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اس سے زیادہ رسپیکٹ ان کو دیں. جو رسپیکٹ ان کو پہلے نہیں ملی جس کی وجہ سے انہوں نے گھر کے باہر کی عورتوں میں دلچسپی لی, آپ وہ رسپیکٹ ان کو دوبارہ سے دیں, وہ محبت ان کو دوبارہ سے دیں, بجائے اس کے کہ جو انرجی آپ نے لڑ جھگڑ کر جو ہے وہ ویسٹ کرنی ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو مزید خراب کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ وہی انرجی ایک پازیٹیو وے سے جو ہے نا آپ اپنے ہسبینڈ کے اوپر انویسٹ کریں اور ان کو دوبارہ سے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کریں. اور ہر عورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی پاور ہم عورتوں میں ہوتی ہے, اتنی سینس ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہمیں اس چیز کا آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ ہمارے ریلیشن جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں, یا ہمارے ہسبینڈ نے ہماری کس مسٹیک کی وجہ سے جو ہے وہ کسی دوسری عورت میں انٹرسٹ لیا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہیں کہ آخر ہماری ایسی کون سی مسٹیک تھی. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی مسٹیک ہو تو آپ اس کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں. لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اپنی سب بہنوں سے اگین میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کر کے, یا دوسری چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی لائف سے متاثر ہو کے اپنے گھر کے ماحول کو جو ہے نا وہ خراب کرنا چھوڑ دیں. اچھی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں, اچھی چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, اپنی لائف کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. ایسی چیزوں کے اوپر اپنا ٹائم انویسٹ کریں جس سے آپ کو کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملے, پازیٹیو وائبس آپ کو ملیں, کہ اچھی چیز آپ سیکھیں اور آپ اس چیز کو آگے بھی شیئر کر سکیں. ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. جی اللہ حافظ.